وہ تو علی کے جسم کا پہلا لباس ہے۔ توحید پرستار حسین ابن علی ہے، یہ چھیڑا اس نے غلاف کعبہ سے، توحید پرستار حسین ابن علی ہے، اسلام بھی اقرار حسین ابن علی ہے، اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا، اللہ بھی آزادار حسین چھیڑتا ہے مجھے۔ میری منبر پہ میں وقت پڑھتا ہوں، میری آپ سے اپیل ہے، میں اپنے مطالعے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہر شیعہ گھر میں، ہر ولایت پسند گھر میں، ہر مودت مزاج گھر میں، ہر عقیدت بردار گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ مولانا باہر تشریف فرمائے ہیں، صرف 100 روپے اس کتاب کی قیمت ہے۔ میں منبر پہ ایک ذاکر کی حیثیت سے پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، یہ کتاب آپ میں سے کسی کے بھی 100 روپے آپ کو واپس نہ کرے تو آپ مجھ سے لے لیجیے۔ صلوات سارے پڑھ دو ملتے ہیں۔ جی ہاں بھیج دے، میں یہ کتاب آپ کو بھیج دیتا ہوں، یہ 100 روپیہ مجھے دے دو، لا دو، یہ لال خان یہ کتاب لے جاؤ۔ اس تو بڑی ربائی پڑھوں نور خان ممبر تے وعدہ، علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ۔ جتھے جتھے جڑا ماتمی بیٹھا تو ہم ذکر حسین دی قسم ہے، جس بندے نو ماں نادے نہیں پڑھ کے روز پلایا ہے، او بندہ میں نلباؤ جی بولے میں پیادا علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ، علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ۔ علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے، شرم نہیں آتی؟ علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا جائز، علی کا ذکر کروں تو نماز باطل۔ سارے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، تواڈیاں عزتاں ہون، تواڈیاں زندگی ہون، اس بندے دے ہاتھ مالک علی ہے، بلند کر کے حیدری۔ منبر پہ جو شخصیتیں موجود ہیں، آپ میں نوکر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جی میں نوکر ہوں جی، دوبارہ پڑھسا بابا نیاز حسین شاہ صاحب قبلہ آف بہل ذاکری کی دنیا کا بڑا محترم نام موجود ہیں، بھائی اعجاز خان صاحب موجود ہیں، بھائی ظفر موجود ہیں، بھائی اظہر موجود ہیں، اور بھائی اظہر یاد ہیں بزرگ ذاکرین کی، حافظ محمد علی مرحوم علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ کے فرزند ہیں، انہیں سننا میرے کاغذات میں ضروری ہے، ایک یاد پیدا ہو جائے گی۔ بھائی اعجاز خان بلوچ تشریف فرمائے، عزیز ظفر محسن بیٹھے ہیں، بھائی شوکت نیّر ہیں، بھائی نواز سندر صاحب ہیں، المحترم غیور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے بندوں کے ہوتے ہوئے میں ایک بانی کی حیثیت سے ہوں، بزرگوں کا حکم ہے میں 4 مصرے دہرا کے ایک مصرع مولا حسن کی دربار میں اور نوکری تمام۔ علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ، علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ۔ علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے، علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا جائز، علی کا ذکر کروں تو نماز باطل ہے۔ علی نماز میں ہے یا نہیں یہ تم سوچو۔ بھائی سکلین میری گل نہ ضائع ہو جائے، حسین بادشاہ دا واسطے نہیں جڑے بندے ولایت علی تے قائم ہو میرے مدد کرے من تکلیف نہ ہوئے، علی نماز میں ہے یا نہیں یہ تم سوچو۔ میں اس کا نام بصد امتیاز پڑھتا ہوں، میرا معاملہ ملنا سے مختلف ہے ذرا، میں ماتمی ہوں، علی میں نماز پڑھتا ہوں۔
حسین راضی ہو، میں ماتمی ہوں، علی دل کی مراد پائے گا زندگی ہوگی چاچا۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، ہر اس بندے دا شکریہ جڑا اس مصرے تے بولے ہن تک میں کوئی اوکھا مصرہ پڑھیا ہی نہیں، کوئی بندہ بولے بھائی امتیاز کوئی نہیں بولیا، میں نے کوئی تکلیف نہیں، اس مصرے تے جڑے بندے بولے ہو بھائی جان ماتمی جڑے بیٹھے ہو، میں نے خوشی ہوئی ہے، میں نے ذہنی سکون ملیا ہے، اور یہ سرگودے دا معیار ہے زندگی چ میں اوکھی تو اوکھی نظم سرگودے پڑھی ہے، میں باوجود کھڑا اس ذکر دی قسم ہے میں زندگی سرگودے جتنا اوکھا پڑھیا ہے سرگودے والا مایوس نہیں کیتا، تے میں ایک تاریخ پوری پڑھوں جواناں کو معافی اگر وہ نہ سمجھن تو انہاں کو معذرت، جڑے بزرگ بیٹھے ہو کھڑے ہو تہاڈی منت ہے، گل ضائع نہ ہو جائے۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، تیری زندگی ہو میں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، ماتمیت واجب ہے میرا چوتھا مصرع ماتمی ضائع نہ کرن جے اندر علی ہے ان ولی دی قسم ہے میرا چوتھا مصرع من قیمت ملے۔ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ وقت کی بکی ہوئی ہے، سارے نوکر علی دے حیدری۔ میں نوکر میں یہی 6 مصرے پڑھ کے جا رہا ہوں، میرے بابا نیاز شاہ جی ہیں مصائب کی دنیا کا بڑا محترم نام ہے، مصائب وہ پڑھیں گے، بس میری حاضری ہو گئی۔ یہ روٹی تو کھا ہی نہیں سکتا، یہ بطول ہاتھ کی، ہائے ہائے ہائے، بطول ہاتھ کی پکی روٹی ہے۔ کہتا میں نے ہاتھ بند کیا، پھر آپ نے مجھے کہا کیوں تھا؟ فرمایا اگر میں تجھے نہ کہتا تو یہ میرے کرم کی نفی تھی۔ جیو سرگودے والے ہو، جیو خوشاب والے ہو، جیو شاہپور والے ہو، کیا کہنے تو آڈے سنن دے، اگر میں نہ کہتا یہ میرے کرم کی نفی تھی، روٹی تو کھا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی مجھے اجازت، قدموں پہ ہاتھ لگا کے جان لگا، انہوں نے مجھے بلا لیا، فرمایا بھوکا جا رہا ہے؟ سمجھو کرے حسن میری گال مک گئی، فرمایا بھوکا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اب جو روٹی آپ کے پاس تھی آپ نے دے دی وہ میں کھا نہیں سکتا تو کیا کروں؟ فرمایا ٹھیک ہے تو یہ روٹی نہیں کھا سکتا لیکن میرے پاس آنے کے بعد کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ ہائے 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 گری، ٹھیک ہے یہ روٹی تو نہیں کھا سکتا لیکن میرے پاس آنے کے بعد کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ یہ سامنے دروازہ ہے، دروازے سے نکل، سامنے 2 گلیاں، 2 گلیاں چل کے آگے ایک چوک آئے گا، اس چوک پہ جا کے کسی سے پوچھ حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ جی میں پہ جابر، مولا تیرا سفر قبول فرمائے۔ حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ لنگر خانے میں جا جتنی کھا سکتا ہے کھا۔ ایک بندہ بولے نا، یہ جملہ ایڈا اکھا ہے جو ایک بندہ بولے میں مطمئنہ، یہ کہتا میں چوک پہ پہنچوں، میں نے لنگر خانے کا پتہ پوچھا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے سارے شہر کو پتہ ہے۔ آئے آئے شاباش پترا، شاباش پترا، شاباش میرے بچوں، شاباش جوانو، ہائے لری، شاباش بیٹا، ہاں بیٹا بالکل
ادب پالنے کی روایت ہے یہ. ادب اسی طرح پنپتا رہے گا تو مشکل باتوں پہ بولتے رہو گے تو ممبر سے ادب پڑھا جائے گا. تم مشکل باتوں پہ نہیں بولو گے تو پھر لڑائیاں تو ختم ہی نہیں ہوتی نا ممبر سے, مناظرہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. تم ادب سننا شروع کر دو گے تو ممبر سے ادب پڑھا جائے گا. کتنی مشکل بات تھی, کتنی خوبصورت بات تھی, حسین تمہیں سلامت رکھے. جیسے سارے شہر کو پتہ ہے, یہ کہتا ہے میں لنگر خانے میں پہنچوں, خادم لنگر بانٹ رہا تھا. کہتا ہے میں نے لنگر خانے کی شان دیکھی ہے, میرے دل میں خیال آیا آج 2-4 دنوں کے بعد روٹی مل رہی ہے, آج تو کہیں اگر گوشت مل جائے نا میں ذرا پیٹ بھر کے ہی کھا لوں, پھر پتہ نہیں اچھی روٹی کب ملے. یہ کہتا میں بیٹھوں, وہ جو خادم لنگر بانٹ رہا تھا اس نے میرے سامنے دال کا ایک پیالہ رکھا, ساتھ روٹی رکھی. میں نے دل میں کہا چلو دال ہی صحیح, روٹی ملی تو صحیح. کہتا میں نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے, یا میرے کان سے ایک آواز ٹکرائی, نہیں نہیں اسے دال نہیں دینی, اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا. نہیں نہیں اسے دال نہیں دینی, اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے اس حسین صورت آواز والے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا. واجب نہیں اوجب ہے, جتنے بندے میرے سامنے کھڑے ہوئے یہاں سے لے کے نکی تک ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, جتنے بندے میری آنکھوں کی دسترس میں ہو دائیں بائیں سامنے, جتنے بندے علی ولیلہ پڑھتے ہو, واجب نہیں اوجب ہے تم پہ, حکمن کہہ رہا ہوں. میرے اس جملے کی اتنی قیمت دے مجھے جتنی پڑتی ہے. یہ کہتے میں نے آواز والے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا, میں دیکھتے ہی رہ گیا, میں پاگل ہو گیا, مبہوت ہو گیا, حیران ہو گیا, اپنے آپ میں سوچنے لگ گیا یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے سلام ہے یار دونوں, سلام ہے دونوں, حیدری. کہتا میں دیکھتے ہی رہ گیا. سارے بولو حیدری. میں دیکھتے رہ گیا, یہ باغ والا زندگی ہوگی, حسین رازی ہوگی, یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. کہتا میں نے ایک مرتبہ اس جوان کو دیکھا, کیا بات, پھر میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے جو ہے وہ ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا نہیں مجھے پتا تھا تیرا گوشت کھانے پہ دل ہوگا, مجھے پتا تھا تیرا گوشت کھانے پہ دل ہوگا, تیرے لیے علیحدہ سے اندر گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے. کہتا ہے گوشت بھی آ گیا, دال بھی آ گئی, روٹی بھی آ گئی. اب میں نے کھانے کا ارادہ کیا, روٹی پہ میرا ہاتھ پہنچا, مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. ہائے بڑی مہربانی جی, میں بدر کے اولا پتر حسین تاثیر دے بھی, حسین بخت لاوی, مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. کہتا میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا یہ بری بات ہے میں کھاؤں اور وہ بوڑھا نہ کھائے. یہ احسان فراموشی ہے جس بوڑھے نے مجھے بھیجا ہے, وہ کریم بوڑھا نہ کھائے اور میں کھا لوں. ایک نوالا کھاتا ہوں, ایک اس کے لیے رکھتا ہوں. اور سرگو دیالوں, بھوکا ہونا اور ہے, بے ضمیر ہونا اور ہے. ہائے 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 ہائے, سارے بندے بولو حیدری. بھوکا ہونا اور ہے, بے ضمیر ہونا اور ہے. کہتا ہے 5واں نوالا میں نے کھایا, وہ چھپا کے رکھا, وہ حسین شہزادہ پھر آ گیا. فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, جتنا لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, اور اگر شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں. بولو حیدری. کھانا چاہتے ہو کھاؤ, جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, شام لے جانا ہے میں اونٹ منگوا دیتا ہوں, دسترخوان منگوا دیتا ہوں. کہتے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا جی میں اپنے لیے نہیں رکھ رہا, وہ یہ سامنے باغ ہے نا, اس میں ایک کریم بزرگ ہے, ایک لجپال بوڑھا ہے, ایک قرآن بدن شخصیت ہے, ایک آیت صورت چہرہ ہے, ایک صامت ناطق چہرہ ہے, ایک
ایک قرآن بدن بوڑھا ہے، ایک آیت سورت چہرہ ہے، ایک سامت ناطق قرآن ہے، ایک سامت ناطق قرآن ہے۔ اس نے مجھے یہاں تک رہنمائی کی ہے۔ وہ اس بوڑھے کے پاس نا ایک جو کی روٹی ہے، میں جوان آدمی ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھ سے نہیں ٹوٹی، اس بوڑھے سے کیسے ٹوٹے گی؟ میں اپنے لیے نہیں، اس کے لیے، وہ جو مالی ہے نا وہ بڑا محترم مالی ہے، وہ محترم مالی ہے، میں اس کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے ایک دم اس شہزادے کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں کی رنگت بدل گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے دیکھ کے فرماتا ہے تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی۔ حسین حیدری چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، چلتا ہے جو بندہ نہ پہنچا مصر تک اس سے ناممکن ہے داد، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں، بولو، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی، احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا، میں حسن ہوں وہ والی۔ حسن امیر تھا، کدہ ہی نہ رو میں کہ حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کر تو میں نہ کروں، حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کر تو کسی غریب کا لاشا بھی گھر نہیں ہے۔ پردے ہونے مولا دے ذاکر بیٹھے ہو، میں اجاز خان معافی چاہنا، میں تو وعدہ کیتا ہی میں نہ پڑھ سا، بہت ساری معذرت تو سارے تو میں بار بار اصرار کیتا گیا، 2 منٹ میں مصحف پڑھنا، آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا، بس بیٹا صرف ترجمہ، کوئی مصحف نہیں، کوئی اپنی طرف سے لفظ نہیں، روایت کی عربی پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے جا رہا ہوں۔ آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا، فنزل جبرائیل نازل ہوا، اس نے محمد کو اللہ کے سلام دیا، سلام کے بعد کچھ سامان دیا۔ نبی جانتے تھے یہ کیا ہے، وضاحت غم کے لیے پوچھا ما ھذا جبرائیل یہ کیا ہے؟ حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کر تو منوات یا سے پورا شعر سنیں، حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کر تو کسی غریب کا لاشا بھی گھر نہیں آتا، تھے اتنے تیر کے بنت علی نے رو کے کہا مجھے تو بھائی کا تن بھی نظر نہیں۔ کدا نہ رو گل سمجھاؤں دیو، ایک جملہ سمجھو، ایک جملہ سمجھو، تھے اتنے تیر کہ بنت علی نے رو کے کہا مجھے تو بھائی کا تن بھی نظر نہیں آتا۔ سامان لایا جبرائیل، 1 منٹ مجھے پڑھنے دو بس۔ اچھا ابھی بتاتا ہوں، ایک منٹ کی اجازت دو، ابھی بتاتا ہوں۔ نبی جانتے تھے یہ کیا ہے، وضاحت غم کے لیے پوچھا ما ھذا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا کفن وقافور من الجنت، یہ جنت کا کفن ہے، جنت کا کافور ہے۔ اللہ فرما رہے قسم ہو علی خمسۃ، اس کے 5 ٹکڑے کر دو، حصۃ لک، ایک ٹکڑا آپ کا ہے، حصۃ لعلی، ایک ٹکڑا علی کا، حصۃ لفاطمہ، ایک ٹکڑا آپ کی بیٹی کا ہے، جڑا معیار سرگودے چزاداری دا
جڑے ماتمی میں پیا ویکھنا تین صرف ترجمہ سمجھ آ گیا میرے حصے دا مصائب ہوئے ہے حصۃ لک ایک ٹکڑا آپ کا ہے حصۃ لعلی ایک ٹکڑا علی کا ہے حصۃ لفاطمہ ایک ٹکڑا آپ کی بیٹی کا ہے حصتین للحسن دو ٹکڑے حسن کے مصائب میں پڑھ گیا منت میں کو نہیں کرنی جڑے بندے رو سکتے ہو وہ ضرور ماتم کرو حصتین للحسن دو ٹکڑے حسن کے ہیں محمد نے کدھا نہ رومے او سید محمد نے کفن اور کافور کے 5 ٹکڑے کر دیے ایک اپنے پاس رکھ لیا ایک علی کو دے دیا ایک بطول کو دے دیا 2 حسن کو دے دیے کفن بھی ختم کافور بھی ختم کفن بھی ختم کافور بھی ختم کفن بھی ختم جڑا بندہ رو نہ سکے سر تلے چا کرے کفن بھی ختم کافور بھی ختم زینب نے حسین کو دیکھا ہے کوئی بندہ جڑا ماتم کر سکتا ہے کوئی بندہ جڑا ماتم دی تیاری تے آیا ہوئے کفن بھی ختم کافور بھی ختم زینب نے حسین کو دیکھا حسین نے زینب کو دیکھا دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے بطول تڑپ کے باپ کے پاس آئی سینے پہ سر رکھ کے کہا بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا بابا اپنے لیے رکھ لیا علی کو دے دیا ہے مجھے دے دیا ہے حسن کو 2 دے دیے حسین کو 1 بھی نہیں دیا جو بندہ سمجھتا ہے وہ ماتم کر لیتا ہے وہ شرم نہیں کرے گا بطول کے سر پہ پوسا دے کے محمد نے کہا بطول کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے ماتم کافور اسے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے نہ کوئی تیرے بیٹے کو غسل دینے والا نہ کفن دینے والا نہ کافور دینے والا نہ جنازہ اٹھانے والا نہ قبر بنانے والا کھڑی ہو گئی چادر سر سے اتار کے گلے میں ڈالی یوں گلے میں ڈال کے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا بابا آپ کبھی کبھی میرے بچوں سے پیار کرتے تھے نا پیار کرتے کرتے آپ فرماتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے بابا میں سوچتی تھی آپ لاڈ میں کہہ رہے ہیں بابا آج مجھے یقین ہو گیا حسن امیر ہے حسین غریب ہے امیر کو 2 دے دیے تیری اپنی مرضی بابا امیر کو 2 دے دیے غریب کو 1 بھی نہیں دیا امیر کو 2 دے دیے غریب کو 1 بھی نہیں دیا چھوٹی سی تھی زینب نے ماں کے منہ سے سنا حسن امیر ہے حسین غریب ہے زینب کے ذہن میں بیٹھ گئے اللہ نے مجھے 2 بھائی دیے حسن امیر ہے حسین غریب ہے نانا دنیا سے چلا گیا زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے ماں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے قبر میں چلی گئی زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے باپ مسجد میں شہید ہو گیا زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسن کو زہر مل گیا زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسین حسن کا جنازہ لے کے گھر سے باہر چلا گیا اور سرگودے میں پورے ملک کے ماتمداروں بڑے بڑے جنازے دیکھے میں نے جنازے گھر سے نکلتے ہیں چاہنے والے محلے دار کوئی پھول لے آتا ہے کوئی چراغ لے آتا ہے کوئی قرآن لے آتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے کوئی اوڑھنی لے آتا ہے کوئی کفن لے آتا ہے کائنات میں پہلا جنازہ ہے بطول کے بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلا کوئی نیزہ لے آیا کوئی تلوار لے آیا ماتم نہیں جائز تیرے مدرج کائنات میں پہلا جنازہ ہے بطول کے بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلا کوئی تیر لے آیا کوئی تلوار لے آیا کوئی نیزہ لے آیا کوئی خنجر لے آیا کوئی پتھر لے آیا 700 تیر کمان سے نکلا 70 حسن کے جنازے میں لگا یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میری زندگی کا آخری جملہ اگر میں غلط پڑھوں کوئی ماتم نہ کرے وہ جانے حسن جانے کائنات میں پہلا جنازہ ہے حسن کا اتنے تیر لگے کچھ کفن پھٹ گیا کچھ بدن پھٹ گیا کچھ کفن پھٹ گیا کچھ بدن پھٹ گیا تیروں والا جنازہ لے کے حسین گھر آیا حسین نے حسن کا جنازہ رکھا زینب کی نگاہیں پڑی شہزادی نے چادر اتاری بال کھولے بالوں میں مٹی ڈالی ماتم کر کے دوڑی حسین کے قریب آئی بھائی کو سینے سے لگایا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا پتھر ہے کسی کے دل میں کبھی یہاں بوسا فضا قریب آئی زینب کی کلائی پکڑی زینب خیر ہے جنازہ حسن کا ہے تو حسین کو چوم رہی ہے کہ اماں 40 سال ہو گئے میں سوچ رہی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسن ماتم کرنا حسن امیر ہے حسین غریب ہے اماں چوم اس لیے رہی ہوں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے اللہ جانے ماتم کرنا ماتم اماں میں 40 سال سے سن رہی ہوں حسن